وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات فاضل کرام، میرے طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اپنے تعلیمی سال کے آخری مرحلے تک پہنچے ہیں اور تعلیم و تعلق کا جو سفر پچھلے سال شوال میں شروع ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آج اختتام تک پہنچایا۔ اس پر اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے یہ تعلیمی سال خیر و عافیت کے ساتھ پورا کروایا، اور اب امتحانات ہوں گے اور امتحانات کے بعد طلباء اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ مدرسے کی آبادی طلباء سے ہوتی ہے، اور جب طلباء اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو دارالعلوم سنسان محسوس ہوتا ہے اور اس کی رونق مان بڑھ جاتی ہے۔ اس موقع پر اپنے عزیز طالب علموں سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے شکر کے ساتھ ہم سب کو استغفار کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس تعلیمی سال کے دوران تعلیم و تعلم میں یقیناً ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی، بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، تو اس پر اللہ جل جلالہ سے ہم سب کو استغفار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے تکمیل کی توفیق بخشی، اور دوسرے اپنی کوتاہیوں پر استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا اور درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو جو اس سال میں ہم سے پیش آئیں، اپنے خاص فضل و رحمت سے معاف فرمائے۔ جو طلباء اس سال الحمدللہ دور حدیث کی تکمیل کر چکے ہیں، ان کی انشاءاللہ دستار بندی بھی ہوگی، اور جو دوسرے طلباء دوسری جماعتوں کے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، چھٹیاں کا زمانہ گزاریں گے۔ تو میں ان سب سے پہلی گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہاں دارالعلوم میں رہنے کا اصل مقصود صرف
الفاظ و نقوش کا علم حاصل کرنا نہیں تھا۔ علم صرف جان لینے کا نام نہیں تھا۔ علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل ہو اور اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہو۔ انسان کی عبادات، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق اللہ جل جلالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہوں۔ ہمارے مدارس دینیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کوشش یہ کرنی چاہیے اور کی جاتی بھی ہے کہ بات صرف کسی علم کو حاصل کرنے کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ عملی زندگی میں اس کا نقش ظاہر، اس کا عکس ظاہر ہو۔ اب آپ جب اپنے گھروں کو جائیں گے، اپنے اپنے وطن پہنچیں گے، تو وہاں آپ کے خاندان والے، آپ کے شہر والے، آپ کے ہم وطن، آپ کے دوست احباب آپ سے علمی بحثیں نہیں پوچھیں گے، لیکن یہ دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ یا ہمارا نوجوان ایک دینی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا، تو وہاں سے واپس آنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے نہیں۔ ان کو توقع ہوگی اور ہونی چاہیے کہ دارالعلوم کے اندر ایک سال گزارنے کے بعد، دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد، اساتذہ کرام کی صحبت میں رہنے کے بعد ان کی عبادات میں بھی ترقی ہو، ان کے معاملات میں بھی ترقی ہو، ان کے اخلاق میں بھی ترقی ہو، ان کے طرز معاشرت میں بھی ترقی ہو۔ اگر سال بھر اس دینی فضا میں گزارنے کے بعد صورتحال یہ ہو کہ پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں تھا، اب بھی نہ ہو، پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں تھا، اب بھی اہتمام نہیں ہے، والعیاذ باللہ، یا پہلے غصے پر قابو نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، پہلے جو بد اخلاقیوں کی صورتیں سامنے آتی تھیں وہ اب بھی آ رہی ہیں، تو لوگ، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ملنے جلنے والے، وہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ تو سال بھر گزار کر انہوں نے وقت ضائع کیا اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جا حمارن صغیرن مرجا حمارن کبیرا، کہ چھوٹا گدھا آیا تھا اور بڑا گدھا بن کے چلا گیا، رہا گدھا کے گدھا ہی۔ لہذا یہاں سے جانے کے بعد آپ کی زندگی کے طرز میں، اس کے انداز میں تبدیلی لوگوں کو نظر آنی چاہیے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ دارالعلوم میں پڑھنے کے بعد ان کی عبادات بھی بہتر ہوئی، ان کے اخلاق بھی بہتر ہوئے، ان کی معاشرت بھی بہتر ہوئی، اور دین کی تعلیمات صرف انہوں نے پڑھی نہیں ہیں بلکہ سیکھی ہیں، اور سیکھ کر ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا امتحان جو آپ کے گردن کے اوپر اس وقت
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے۔ ایک امتحان تو آپ دے دیں گے انشاءاللہ، علم کا امتحان، تعلیم کا امتحان، لیکن اصل امتحان وہ ہے جو گھر جانے کے بعد آپ کے اخلاق میں، اعمال میں، رجوع اللہ میں، اتباع سنت میں ترقی کا امتحان، وہ آپ کو اپنے عمل سے لینا ہوگا۔ لہذا اس امتحان کو زیادہ اہمیت دیں، اس کو زیادہ ضروری سمجھیں کہ اس امتحان میں کامیابی ہو۔ اگر خدا نہ کرے اس امتحان میں کامیاب نہ ہوئے تو یہ اگر اس دوسرے امتحان کے اندر جو رسمی امتحان ہے اس میں اگر نمبر بھی آ گئے، اس میں آپ کو درجہ ممتاز میں بھی کامیاب ہو گئے، تو حقیقت میں امتحان نہیں رہا، کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیابی عمل سے آئے گی، جد و جہد سے آئے گی۔ اور یہ وقت جو آپ کو چھٹیوں کا ملا ہے، یہ اس کو چھٹی نہ سمجھیں۔ مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہمارے والد واجد قدس اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ تو اب جو چھٹی کا زمانہ ہے، اس کو بھی آپ اپنی علمی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ اس میں جن کتابوں کا اور جن موضوعات کا عام طور سے تعلیم کے دوران موقع نہیں ملتا، ان موضوعات کو آپ مطالعہ کریں۔ تاریخ عام طور سے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاریخ ہمارے ہاں نصاب میں اس لیے نہیں ہے کہ یوں سمجھا جاتا تھا یہ مفروضہ ہے کہ یہ چیز انسان خود اپنے مطالعے سے حاصل کرے، لیکن اس لیے باقاعدہ اس کا کوئی نصاب میں حصہ نہیں ہے، اس معنی میں کہ باقاعدہ اس علم کے طور پر اس کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ اس لیے کہ تاکہ یہ توقع ہوتی ہے اس شخص سے جس نے فقہ پڑھا، جس نے حدیث پڑھی، جس نے تفسیر پڑھی، تو اس کا سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے مطالعے سے حاصل کرے گا۔ لہذا ان چھٹیوں کے زمانے کو ایک تو اس بات میں صرف کریں کہ جو سنتیں معلوم ہوئی ہیں یہاں پر رہتے ہوئے ان سنتوں پر عمل کریں، اور دوسرے اپنے مطالعے کو بڑھائیں، اپنی استعداد میں اضافہ کریں، اور وہ موضوعات جو نصاب میں نہیں آئے تھے ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں سیرت بھی ہے، اس میں بزرگوں کے حالات اور سوانح ہیں۔ ہمارے اکابر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آخر تک ان کی زبانیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے حالات سے واقف ہونا چاہیے تاکہ ان کے مزاج و مذاق کو آپ اپنے اندر جذب کر سکیں۔ تو اس وقت کو اس مطالعے کے اندر زیادہ استعمال کریں اور عملی زندگی میں اتباع سنت کی عادت ڈالنے کے بعد مشق کرنے میں اس کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیں، آپ نے مدرسے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو عام دنیا سے ہٹا ہوا ایک کام اپنے سر لیا ہے۔ ابھی مولانا عبد الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری لی ہے آپ نے مدرسے میں داخل ہو کر، اس مدرسے کے سے فارغ التحصیل ہو کر اور یہاں سے سند لے کر اور دستار پہن کر آپ اگر دنیا کی منڈی میں جائیں گے
تو منڈی میں آپ کی کوئی بہت بڑی قیمت شاید نہ لگے، اگرچہ اب بھی اس گئے گزرے حالات میں بھی اگر کوئی شخص استعداد قوی پیدا کر لیتا ہے تو اس کو اب بھی لوگوں سے قدردانی کی کمی نہیں ہوتی، لیکن عمومی طور پر دنیا کے اندر ہمیں کو ہمارے مدارس کے پڑھنے والوں کو ایک اجنبی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ 22 کروڑ آبادی میں مدارس کے پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے 2% بھی نہیں ہے، اور آج کل عجیب جملہ لوگوں کی زبان پر آتا ہے کہ بھئی اس مدارس کے طلبہ کو بھی مین اسٹریم میں لایا جائے، قومی دھارے میں لایا جائے۔ وہ قومی دھارا وہ ہے جو بے دینی کی طرف جا رہا ہے، جو سنت سے اعراض کی طرف جا رہا ہے، قومی دھارا اس کو قرار دیا، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم قومی دھارے میں آ جاؤ۔ الٹا معاملہ ہے، قومی دھارا قوم اگر پاکستان کی قوم ہے یا مسلمان کی قوم ہے تو وہ تو اسلام، اس کا سب سے بڑا دھارا جو ہے وہ اسلام ہے۔ آپ اس سے نکل کر آپ نے اپنے آپ کو قومی دھارا بنا لیا، لیکن حقیقت میں قومی دھارا تو وہ ہے جو ہماری قوم کا آغاز سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، جو اس سنت کے تحت آئے گا وہ قومی دھارے میں ہے، اور جو سنت سے باہر ہوگا وہ قومی دھارے سے باہر ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال وہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا، اسلام اجنبی بن کر سامنے آیا تھا اور آئندہ بھی غریب ہو کر رہے گا۔ کسی وقت ایسا ہو جائے گا کہ لوگ جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، دین پر چلنے والے ہوں گے، دین کی بات کرنے والے ہوں گے، وہ عام معاشرے سے اجنبی نظر آئے گے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا گیا فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو اجنبی بنائیں، سارے ماحول سے ہٹ کر وہ اسی راستے پر قائم رہیں۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے گرد و پیش اور اپنے ماحول کا شکوہ تو بہت کرتے رہتے ہیں، بے دینی پھیل گئی، بے حیائی پھیل گئی، بے پردگی پھیل گئی، بے دینی آ گئی، اس کا شکوہ تو ہم بہت کرتے ہیں، اور حقیقت بھی کہ بہت ہم اجتماعی طور پر دین سے کافی دور جا چکے ہیں۔ لیکن ایک بڑا زبردست امید کا پہلو ہے جو ہم سب لوگوں کے لیے بہت عظیم تسلی کا سامان رکھتا ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اس بات پر ہمارا پکا یقین ہے، اعتقاد ہے، غیر متزلزل یقین ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جس میں اسلام ہی اسلام کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر قرون اولیٰ کی یاد تازہ فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ، یہ فرمایا تھا کہ مثل امتی کمثل البطر لا یدری اولہ خیر من آخرہ، کہ میری امت کی مثال بارش کسی ہے کہ جو بارش کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ بہتر تھا یا آخری حصہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ فرمایا تھا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے، آخر میں وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام ہی اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام ہی کا اقتدار ہوگا، اسلام ہی پھیلے گا اور اسلام ہی کے اوپر عمل ہوتا رہے گا، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صورتحال پیدا فرما دیں گے کہ آدمی صدقہ لے کر نکلے گا اور اس کو یہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ بات فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر یہ بات فرمائی تھی اور آپ سے زیادہ کوئی سچا اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا تو یقین ہے، مکمل یقین ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب اسلام ہی اسلام ہوگا اور اسلام ہی کا معاشرہ سارا کا سارا دین کے سانچے میں ڈھلا ہوا۔ لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے بھی یہ وقت اس طرح آئے گا کہ ایک جدوجہد جاری رہے گی، ایک کاوش جاری رہے گی، اس جدوجہد کا آخری نتیجہ اس عظیم زمانے کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور جدوجہد کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین، کہ میری امت کا ایک طائفہ ایسا ہوگا جو غالب رہے گا، لا یخذلہم من خذلہم، کوئی ان کو رسوا نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ جہاں یہ بات ہے کہ زمانہ فساد کی طرف جا رہا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے طائفے کے زندہ رہنے کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ وہ طائفہ باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا، جو ظاہرین علی الحق، جو حق کے اوپر حق کے ساتھ غالب ہوں گے لوگوں کے ساتھ۔ لا یضرهم من خالفهم، کہ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے لیے امید کی، اور ساتھ ہی ہمیں مہمیز لگانے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طائفے میں شامل کروا دے، وہ طائفہ جو دنیا کی نگاہوں میں غریب ہوگا، اجنبی ہوگا، لوگ اس کو کہیں گے قومی دھارے سے نکلے ہوئے ہیں، ان کو وہ ظاہر، لیکن وہ اپنے جگہ پر حق کو اس طرح پکڑ کر بیٹھے گا کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو حق سے نہیں ہٹا دے گا۔ وہ طائفہ، وہی طائفہ پھر جدوجہد کر کے آخر میں اس جگہ کو پہنچے گا کہ مثل امتی کالبطر لا یدری خیر اولہ خیر آخرہ۔ تو اب ہماری آپ کی سعادت سب سے بڑی یہ ہے کہ ماحول کتنا خراب ہو، ظلمتیں کتنی پھیل گئی ہوں، تاریخیاں کتنی پھیل چکی ہوں، لیکن ہم اگر اس طائفے کے ساتھ منسلک رہ کر اور اس طائفہ کا ایک مصداق بن کر اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھے تو انشاءاللہ یہی سلسلہ جو ہے وہ آگے جا کر انشاءاللہ اس عظیم وقت کی طرف چلا جائے گا جس کی پیشین گوئی سرکار دو عالم نے کر۔ ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ ظلمتیں آتی ہیں، تاریکیاں آتی ہیں، لیکن پھر سورج نکال دیتے ہیں۔ تو ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے، یہ نکلے گا، ضرور نکلے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ظلمتوں کے دور کو اس سورج کی تیاری میں خرچ کر دیا جائے۔ اور وہ سورج کی تیاری کس طرح ہوگی؟ علم صحیح کے ساتھ، عقیدہ صحیحہ کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ جب زندگی گزاری جائے گی تو وہ اس ظلمتوں کا خاتمہ کرے گی، اور ظلمتوں کا خاتمہ کر کے پھر سورج شروع ہوگا۔ وہ وقت ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں،
وہ وقت جو اسلام کے غلبے کا وقت ہے، جس کی پیشن گوئی اور جس کا وعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ہم آنکھوں سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن اس راستے کے اگر ہم راہی بن جائیں، اس راستے کے مسافر بن جائیں، اس طائفے کے اندر شامل ہو جائیں جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور بقول کسی شاعر کے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں چراغ آخر شب، ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن ہم آخری رات کے چراغ بن جائیں کہ جو آخری رات میں ٹمٹماتا ہے پھر بھی روشنی دیتا رہتا ہے، تاریکیوں کے ماحول میں، ظلمتوں کے ماحول میں پھر بھی وہ ٹمٹماتا رہتا ہے، پھر بھی وہ روشنی دیتا رہتا ہے۔ اس میں ہم شامل ہو جائیں کسی طرح، اور اس کو شامل ہونے کا راستہ واحد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اتباع سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کریں۔ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری معاشرت، وہ سب سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہو، اور دنیا کچھ کہتی رہے، دنیا ہمیں ارجحت پسند کہنے دو، دنیا اگر ہمیں دقیانوسی کہے تو کہنے دو، دنیا یہ کہے کہ یہ دنیا کے آدمی نہیں ہے، کہنے دو، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، یہ تانے ہمارے سر کا تاج ہے، یہ ہمارے گلے کا ہار ہے۔ دنیا جو تانے دے کہ وہ اس سے کوئی گھبرانا نہیں، اپنے حق کو پکڑو اور حق کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزار دو، تو انشاءاللہ یہ تمہاری یہ کاوش، تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ محنت بالآخر اس جگہ سے جا کر ملے گی، اس سلسلے سے جا کر ملے گی کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری دور کے بارے میں پہچاننا مشکل ہوگا کہ پہلا دور زیادہ اچھا تھا یا آخری دور زیادہ اچھا تھا۔ یہ ہے درحقیقت ہم سب کے لیے ایک امید کا پیغام کہ جتنی ظلمت زیادہ ہوتی ہے اتنی چراغ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ چراغ بن جاؤ، ایک شخص چراغ بن جائے اور اس طائفے میں شامل ہو جائے جو ہر حالت میں حق کا دامن تھامے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور واحد راستہ اس کا یہ ہے کہ علم صحیح کے ساتھ عمل مستقیم ہو، اتباع سنت کا اہتمام۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز طالب علموں، آپ سمجھ لو کہ آپ اس شب تاریخ میں چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں جو جل رہے ہیں، جن کو جلایا جا رہا ہے روشنی پیدا کرنے کے لیے۔ جہاں جاؤ دین کی روشنی پھیلاؤ، جہاں جاؤ اتباع سنت کا پیغام دو، اس کی عملی تصویر بن جاؤ، تمہارے قول میں، تمہارے فعل میں، تمہاری اداؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جھلک ہونی چاہیے، اور تمہیں دیکھ کر پتہ چلنا چاہیے آدمی کو کہ یہ اگرچہ دنیا کی عام روش سے ہٹا ہوا ہے لیکن حق اسی کے ساتھ ہے۔ یہ تمہارے ہر قول و فعل سے یہ بات سامنے آنی چاہیے۔ یہ پیغام ہے جو میں آپ حضرات کو، پہلے اپنے آپ کو اور اپنے واسطے سے آپ کو دیتا ہوں، اور خاص طور سے ہمارے وہ ساتھی جو اس وقت تکمیل کر رہے ہیں دورہ حدیث کی اور جن کے سروں پر دستار رکھی گئی ہے اور رکھی جائے گی، وہ ان کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری، اس کا قدر پہچاننی ہے۔ یہ نعمت بھی بہت بڑی ہے اور ذمہ داری اور بوجھ بھی بہت بڑا ہے کہ دیکھو یہ کتنا اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے، کس درجہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتا ہے۔
تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ساتھی قدم قدم پر کامران اور کامیاب ہوں اور وہ اتباع سنت کی تصویر بنے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ اور تو آپ جب باہر نکلو تو یہ سمجھ کر نکلو کہ میں بہت بڑی ذمہ داری کا بہت بڑا منصب لے کر جا رہا ہوں اور اس منصب کا مجھے حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ جب جائیں تو یہ زمانہ جو ابھی تک تعلیم جن کی جاری ہے وہ اس کو غنیمت سمجھ کر اپنی استعداد بڑھانے کی کوشش کریں، اور جو تکمیل کر کے جا رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ اب طلب علم کا زمانہ شروع ہوا۔ ہمارے حضرت مولانا ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، وہ اپنے استاد کی بات نقل فرمایا کرتے تھے کہ اصل انسان کا پڑھنا تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ پڑھانا شروع ہوتا ہے۔ جب تک وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، یعنی استاد کو پڑھا رہا ہوتا ہے۔ کہ استاد محنت کرتا ہے شاگرد کو پڑھانے کے لیے تو شاگرد سبب بن جاتا ہے استاد کے علم کی پختگی کا، تو اپنے استاد کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اور جب پڑھانا شروع کرتا ہے تو اس وقت صحیح معنی میں پڑھتا ہے۔